السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، اگر میری سٹوریز آپ کو پسند آتی ہیں تو میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ میری ڈیلی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ڈیلی 6:30 PM پہ میری ویڈیو لائیو ہوتی ہے۔ آپ لوگ دوسروں سے بھی شیئر کریں جو اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنے واقعات بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنا ڈسکرپشن میں ای میل آئی ڈی دیا ہوا ہے، آپ اس پہ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ جی فرینڈز، چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ آج کا واقعہ ہمیں ایک بہن نے بھیجا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ سندھ کے کسی گاؤں میں رہتی ہیں۔ انہوں نے اپنا نام اور اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کی ہے، اس کے لیے معذرت۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ ان کی خالہ ایک حویلی میں رہتی تھی جو کہ تقسیم ہند سے پہلے کی ہے، یعنی کہ وہ ہندو نقش و نگار پہ بنی ہوئی ہے، ہندوؤں نے اس کو بنایا ہوگا۔ اس کی تعمیرات بالکل ایسے ہی ہیں جیسے پہلے ہندوستان میں گھر ہوا کرتے تھے۔ بہت نایاب کام ہوا ہوا ان کے اوپر اور بہت قدیمی اسٹائل میں وہ بنی ہوئی تھی۔ اس کی کھڑکیاں، اس کی در و دیوار بہت قدیمی اسٹائل کی، جیسے پہلے کے گھر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ بہن بتاتی ہیں کہ یہ اپنی خالہ کے گھر ایک دن ملنے گئیں۔ ان کا پروگرام چینج ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو رات یہیں پہ گزاریں گے، اور وہ رات گزارنے کے لیے اپنی خالہ کے یہاں رک گئیں۔ ان کی حویلی کیونکہ بہت بڑی تھی، اس میں اتنے زیادہ کمرے تھے کہ ان میں سے کچھ کمروں میں وہ لوگ رہتے تھے اور کچھ کمرے بالکل خالی ہوا کرتے تھے، جس کو انہوں نے بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا تاکہ وہ مہمانوں کے کام آ جائے۔ کوئی مہمان آئے تو اس کے ٹھہرنے کے لیے پہلے سے انتظام ہو۔ لیکن اس کمرے میں زیادہ چہل قدمی نہیں ہوتی تھی، وہ ہر وقت بند رہتے تھے کیونکہ وہ مہمانوں کے لیے تھے۔ یہ بتاتی ہیں کہ بیچ میں ایک صحن تھا اور چاروں طرف کمرے ہی کمرے تھے۔ ایک پورشن جس میں ان کی خالہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی، 3-4 کمروں میں وہ رہتے تھے، ان کی فیملی کے لیے وہ کافی تھا۔ باقی کا جو گھر کا ایریا تھا وہ خالی رہتا تھا۔ تو یہ بہن بتاتی ہیں کہ ایک رات ہم نے وہاں گزاری، لیکن وہ رات ایسی تھی جو کبھی میں بھول نہیں سکتی۔ اس رات میں وہ سب ہوا جو کبھی تصور میں بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ایک خوفناک رات تھی۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ یہ اپنی کزنز کے ساتھ باتوں میں مشغول تھیں۔ ان کی امی اور ان کی خالہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ رات کا وقت زیادہ ہو گیا تو ان کی امی اور خالہ نے سونے کا انتظام کیا، لیکن یہ بہن بتاتی ہیں کہ کیونکہ ہمیں صرف ایک رات ہی وہاں ٹھہرنا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم رات کو جاگ کر گزاریں، باتیں کریں کزنز کے ساتھ، سو کر ٹائم ضائع نہ کریں کیونکہ ہمیں صبح ہی وہاں سے نکلنا تھا۔ ان بہن نے بتایا کہ یہ اپنی کزنز کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ رات زیادہ ہونے لگی تو ان کی امی نے کہا کہ تم لوگ کب تک جاگو گے، تم لوگ سو جاؤ اب۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم لوگ کو باتیں کرنی ہے تو جاؤ مہمان خانے میں جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں باتیں کرو، یہاں پہ ہم لوگ سو رہے ہیں۔ ان بہن نے اور ان کی کزنز نے سوچا کہ چلو ہاں مہمان خانے میں چلتے ہیں، وہاں ہم زور زور سے ہی باتیں کریں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہم وہاں آرام سے بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ یہ سوچ کر یہ لوگ مہمان خانے کی طرف چل دیے۔ وہاں گئے تو سارا کمرہ بالکل صاف ستھرا سجا ہوا تھا۔ انہوں نے لائٹس آن کی اور وہاں جا کے بیٹھ گئے اور اپنی آگے کی باتیں کنٹینیو کی۔ اب باتیں کرتے کرتے آپس میں ان لوگوں نے سوچا کہ چلو ایک دوسرے کو ڈرانے قصے سناتے ہیں، تو جن بھوتوں کی کہانیاں شروع ہو گئیں۔ ان کی کزن نے بتایا جو کہ خالہ کی بیٹی تھیں، انہوں نے بتایا کہ ایک دن میری امی اٹھی فجر میں تہجد کے وقت نماز پڑھنے، وضو کر رہی تھیں صحن میں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ صحن جو تھا وہیں پہ ان کا ایک حمام تھا اور ایک باتھ روم تھا، اور باہر ہی ایک واش بیسن لگا تھا جہاں پہ یہ لوگ وضو کرتے تھے، اپنا منہ ہاتھ دھوتے تھے۔ اس کے علاوہ کمروں میں، کیونکہ ہندوستان کے دور میں اٹیچ باتھ نہیں ہوتے تھے تو یہ اسی طرح سے بنا ہوا گھر تھا۔ باہر صحن میں ساری چیزیں تھیں لیکن کمروں میں کوئی اٹیچ باتھ نہیں تھا۔ تو ان کی مما کمرے سے نکل کر وضو کرنے صحن میں گئی، وہاں پہ انہوں نے واش بیسن کے پاس وضو کیا۔ وضو کرتے کرتے آدھا وضو ہی گزرا تھا کہ ان کی مما کو ایک خوشبو آنے لگی، عجیب سی اسمیل۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا تو بہت عجیب سی اسمیل تھی، وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ پھر ان کی مما نے چاروں طرف دیکھا لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر وہ دوبارہ وضو کرنے لگیں تو ان کو اچانک سے محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی صحن میں چل رہا ہے بہت بھاری قدموں کے ساتھ۔ انہوں نے دوبارہ گھبرا کے پلٹ کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ان کو خوف آیا کیونکہ رات کا وقت تھا، صحن میں اکیلی وہ تھیں، باقی سب کمروں میں سو رہے تھے۔ ان کی مما نے جلدی سے وضو اپنا کمپلیٹ کیا اور جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور جلدی سے مصلی بچھایا تاکہ نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں۔
نماز شروع کر دی۔ نماز شروع کرنے کے بعد تھوڑی دیر میں ان کو محسوس ہوا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ کمرے کا دروازہ انہوں نے بند کر لیا تھا اندر سے۔ ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دروازہ کھول کے اندر آ رہا ہو۔ کیونکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی اس لیے وہ پلٹ نہ سکیں، لیکن ایک خوف ان کے دماغ میں آ گیا۔ اب ان کو ایسی خوشبو محسوس ہونے لگی جیسے باہر صحن میں آ رہی تھی، وہی خوشبو پورے کمرے میں پھیلتی جا رہی تھی، اور ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے پیچھے کوئی چلتا ہوا ان کے پاس آ رہا ہو۔ اب ایک خوف نماز کے حالت میں، لیکن کیونکہ نماز پڑھ رہی تھی انہوں نے اپنی نماز کو کنٹینیو رکھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی شیطانی طاقت ہو جو میری نماز کو خراب کرنا چاہ رہی ہو۔ تو ان کو ایک موٹیویشن ملی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی نماز کو نہیں توڑ سکتی۔ پھر جب یہ سجدہ کرنے لگی تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ان کو برابر سے ان کی طرف گھور رہا ہو۔ ان کو اور زیادہ وحشت فیل ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور انہوں نے کہا کہ اب میں نماز آنکھیں بند کر کے پڑھوں گی تاکہ نہ میں اس کو دیکھ سکوں اور نہ میں خوف زدہ ہو کے اپنی نماز کو توڑوں۔ پھر انہوں نے اپنی نماز کو کنٹینیو رکھا اور مسلسل ان کو فیل ہوتا رہا کہ ان کے پاس کوئی بیٹھا ہے جو ان کو مسلسل گھور رہا ہے۔ ابھی نماز پڑھتی رہیں، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی نماز کی جو تلاوت تھی اس کو بلند آواز میں کرنا شروع کر دیا تاکہ جو بھی چیزیں ان کی قرآنی آیات کو سن کے دور ہٹ جائے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، جب انہوں نے بآواز بلند پڑھنا شروع کیا تو ان کو محسوس ہوا کہ وہ چیز آہستہ آہستہ ان سے دور جا رہی ہے، اور جب تک ان کی نماز ختم ہوئی ان کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ چیز کمرے سے نکل رہی ہے کسی غصے میں غراتی ہوئی، اور وہ کسی عجیب ہی زبان میں بات کر رہی تھی۔ اس کی آواز کچھ عجیب ہی لینگویج میں تھی۔ جب انہوں نے نماز ختم ہوئی اور فوراً پلٹ کے جب دیکھا تو ان کو صرف اس کی کمر نظر آئی، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک سفید کلر کے کپڑے میں جیسے کفن ہوتا ہے ایسا کچھ پہنا ہوا تھا، اور بس وہ کمر نظر آئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنی نماز اور اپنی تسبیح کنٹینیو کی۔ یہ سب کہانی قصے چل ہی رہے تھے کہ ایک دم سے بارش ہونے لگی اور بجلی تیز کڑکنے لگی۔ اب کیونکہ سردیوں کی راتیں تھیں، اوپر سے قصے کہانیاں، ان کو مزہ تو آ رہا تھا لیکن ان کو خوف بھی آ رہا تھا دل میں۔ یہ لوگ صحن میں بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کو قصے سنا رہے تھے۔ اب اسی دوران بارش ہو گئی اور بجلی کڑکنے لگی تو ان کے خوف میں اور اضافہ ہو گیا، اور پھر اچانک سے ایک دم لائٹ چلی گئی، اور جب اس لائٹ کے جانے پر بجلی کڑکی تو کھڑکی میں ان کو ایک شیڈو نظر آیا۔ اس بجلی کی کڑک کی روشنی میں ان کو جو شیڈو نظر آیا ان کی چیخیں لگ گئی۔ یہ ایک سب گھبرا گئے۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ انہوں نے فوراً سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی اور حصار باندھنا شروع کر دیا، اور یہ کزنز آپس میں سمٹ کے بیٹھ گئیں، اور کیونکہ لائٹ بھی جا چکی تھی، بارش بھی باہر تیز ہو رہی تھی اور بجلی کڑک رہی تھی، وہ ایک خوف کا عالم تھا، اور اس خوف میں ان لوگوں کی روح فنا ہو رہی تھی۔ اور پھر یہ سوچ کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے کافی دور کے فاصلے پر تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیچ میں ایک بڑا صحن تھا، ایک طرف 4 کمرے تھے جس میں یہ لوگ رہتے تھے، اور اس کے سامنے ہی صحن کو کراس کر کے مہمان خانہ تھا، اور یہ سب لڑکیاں وہاں پر تھیں۔ اب خوف کا عالم اتنا شدت اختیار کر گیا تھا کہ ان لوگوں سے وہاں بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہمت کرتے ہیں، ہم لوگ باہر نکلتے ہیں، اور جیسے ہی دروازہ کھولیں گے ہم لوگ بھاگتے ہوئے صحن کو کراس کر جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے دعاؤں کا حصار رکھا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک تیز بجلی کی کڑک سے پورے صحن میں ایک روشنی پھیلی، اور اس روشنی میں ان کو ایک عجیب سی عورت نظر آئی جو کہ بہت ہی خوفناک تھی۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ میری روح فنا ہو گئی اس کو دیکھ کر۔ وہ بالکل ایسی تھی جیسے کہ مردہ ہوتا ہے، جس کی کھال لٹک رہی ہوتی ہے، کھال اس کی گل رہی ہوتی ہے۔ ایک بہت مس ہوا چہرہ تھا اس کا، اور وہ ہماری طرف گھور رہی تھی، اور وہی سفید لباس میں تھی۔ شاید یہ وہی تھی جو ان کی خالہ کو نظر آئی تھی۔ بس ان لوگوں کی وہاں چیخیں لگ گئیں اس کو دیکھ کر، اور ان کی چیخوں پکار سن کر ان کے گھر والے جو کہ بارش کی وجہ سے پہلے ہی اٹھے ہوئے تھے وہ ٹارچ لے کے ان کی طرف بھاگے۔ ان پر اتنا خوف طاری تھا کہ یہ لوگ گرنے لگے۔ ان کے گھر والوں نے ان کو سنبھالا
اور جب دوبارہ بجلی کڑکی تو وہاں کوئی عورت نہیں تھی۔ یہ لوگ روتے پیٹتے خوف کے عالم میں اپنے کمرے میں آئے اور ان کی ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ ان پر اس قدر خوف طاری تھا کہ یہ لوگ اپنے گھر والوں سے لپٹے ہوئے تھے، اور پھر رات اسی خوف کے عالم میں گزری۔ ان کو نیند نہیں آئی پوری رات، اور یہ لوگ خوف کے عالم میں کھڑکیوں پہ جھانکتے رہے کہ شاید کوئی کھڑکی سے تو نہیں آ رہا، شاید کوئی ہمارے پیروں کی طرف تو نہیں ہے، کیونکہ جب ہم کوئی ڈراؤنا قصہ سنتے ہیں تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے تو خود اپنی آنکھوں سے اس چڑیل کو دیکھا تھا، تو ان کا خوف کا عالم کیا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں۔ پوری رات اسی طرح گزر بسر ہوئی، اور جب صبح ہوئی تو ہمت کر کے انہوں نے اپنے گھر والوں کو آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا کہ انہوں نے رات میں کیا دیکھا، اور اس کے بعد پھر یہ اپنے گھر آ گئیں، اور کافی عرصے بعد پتہ چلا کہ ان کی خالہ کے گھر میں واقعی کوئی نیگیٹو پاورز تھیں جو کہ ہندوستان کے دور سے ہی تھیں، لیکن کیونکہ مہمان خانے کی طرف ان لوگوں کا زیادہ آنا جانا نہیں تھا تو ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا، اور کچھ ایکٹیویٹیز ہوئیں تو انہوں نے اس کو اگنور بھی کر دیا۔ لیکن بعد میں کامل کو بلا کے جب گھر دکھوایا تو انہوں نے سب بتایا کہ ہاں اس گھر میں کچھ نیگیٹو پاورز ہیں۔ پھر اس گھر پہ پڑھائی کی گئی اور اس گھر کو کلیئر کیا گیا، اور اب وہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ یہ تھا ایک میرا چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ آپ ضرور اپنے پروگرام میں اس کو شامل کیجیے گا۔ بہت شکریہ بہن، آپ نے اپنا ایک قصہ ہم سے شیئر کیا جو کہ واقعی بہت زیادہ خوفناک تھا۔ آپ نے کیونکہ دیکھا تھا تو آپ زیادہ اس کو فیل کر سکتی ہیں، ہم نے تو صرف اس کو سنا ہے اور ہم پہ اتنا خوف طاری ہو گیا۔ فرینڈز، اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو آپ لوگ بھی اپنے قصے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ جو اچھے قصے ہوں گے اور سچے لگیں گے وہ میں ضرور اپنے پروگرام میں شامل کروں گی۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا، حصار میں رہیے گا۔ اللہ حافظ۔